السلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں گے جو 11 دنوں تک جاگتے رہے۔ جی ہاں دوستو، بالکل 11 دنوں تک سویا بھی نہیں۔ اس شخص کا نام رینڈی گارڈنر ہے۔ رینڈی گارڈنر 1940 میں امریکی شہر کیلیفورنیا میں پیدا ہوئے، جس نے بغیر نیند کے سب سے زیادہ وقت گزارنے کا ریکارڈ قائم کیا۔ دوستو، دسمبر 1963 میں دو لڑکوں نے ایک اسکول سائنس پروجیکٹ کے لیے ایک آئیڈیا پیش کیا کہ جب تک ممکن ہو جاگتے رہے، اور یہ آپ کے تکے ہوئے دماغ کے اندر کیا ہوتا ہے اس پر نئی روشنی ڈالتا۔ دوستو، امریکہ میں 1963 کے آخر میں ایک بیچ پر بوائز ریڈیو پر کھیل رہے تھے۔ ویتنام کی جنگ میں امریکہ کی شمولیت شروع ہو چکی تھی۔ ہائی اسکول کے بچے کرسمس کے وقفے پر تھے اور دونوں جوان ایک ایسے تجربے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے جو قوم کی توجہ حاصل کر لے۔ یہ 8 جنوری 1964 کو ختم ہوا۔ 17 سال رینڈی گارڈنر 11 دن 25 منٹ تک بیدار رہنے میں کامیاب رہا۔ دوستو، بروس میک ایلسٹر ہائی اسکول کے طالب علموں میں سے ایک جنہوں نے یہ خیال پیش کیا اور ٹینیجر کے ساتھ پیدا ہونے والی کریٹیو صلاحیتوں اور کڑوے پن کے ساتھ مل کر بروس اور اس کے دوست رینڈی نے فیصلہ کیا کہ وہ بیدار رہنے کا عالمی ریکارڈ توڑنا چاہتے ہیں، جو اس وقت ٹام راؤنڈز کے پاس تھا، جس نے 260 گھنٹے کا طویل ریکارڈ بنایا تھا۔ دوستو، اس کا پہلا مقصد غیر معمولی قابلیت پر بے خوابی کے اثر کو پڑھنا تھا۔ دوستو، میک ایلسٹر بتاتے ہیں کہ ہمیں احساس ہوا کہ ہمارے پاس ایسا کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اس وقت لوگوں کا خیال تھا کہ نیند کی کمی خود ہی موت کا باعث بن سکتی ہے۔ دوستو، یہ دونوں بہت قریب دوست تھے۔ انہوں نے ایک سکہ پلٹایا کہ کون جاگتا رہے گا اور میک ایلسٹر نے ٹاس جیتا، لیکن ان کی بےہودگی اس بات میں سامنے آئی کہ انہوں نے رینڈی پر اثرات کا مشاہدہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ دوستو، رینڈی گارڈنر کو احساس ہوا کہ انہیں کسی تیسرے شخص کی ضرورت ہے، اس لیے انہوں نے مدد کرنے کے لیے ایک دوسرے دوست جو مارسیانو کو پکڑ لیا۔ مارسیانو کے بورڈ پر آنے کے کچھ ہی دیر بعد اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے ولیم ڈیمنڈ نامی ایک سلیپ ریسرچر آیا۔ ڈیمنڈ اب ایمریٹس پروفیسر ہے، لیکن 1964 میں وہ ابھی نیند سائنس کے نئے شعبے میں اپنی تحقیق شروع کر رہے تھے۔ اس نے سان ڈیاگو کے ایک اخبار میں اس تجربے کے بارے میں پڑھا تھا اور وہ فوری طور پر اس میں شامل ہونا چاہتا تھا، جس سے رینڈی کے والدین کو راحت ملی۔ ڈیمنڈ کا کہنا ہے کہ میں شاید اس وقت عرض پر واحد شخص تھا جس نے حقیقت میں نیند کی تحقیق کی تھی۔ ڈیمنڈ کہتے ہیں رینڈی کے والدین بہت پریشان تھے، شاید یہ کوئی ایسی چیز ہو جو واقعی اس کے لیے نقصان دہ ہو، کیونکہ یہ سوال ابھی تک حل نہیں ہوا تھا کہ اگر آپ کافی دیر تک سوئے نہیں تو آپ مر جائیں گے۔ تو دوستو، یہ ڈر لوگوں میں تھا کہ زیادہ دن تک جاگتے رہنا موت کا سبب بن سکتا ہے۔ در حقیقت میک ایلسٹر کا اصرار ہے کہ ان تجربات میں کیمیکلز کا استعمال شامل تھا، جس نے نتائج کو گدلا کر دیا۔ رینڈی کو کبھی کبھار کوک وغیرہ ملتے تھے۔ دوستو، جیسے جیسے تجربہ جاری رہا اس نے کچھ غیر متوقع نتائج دکھانا شروع کر دیے۔ دوستو، جب 11ویں دن رینڈی گارڈنر سے پوچھا کہ 100 تک گنتی کرو تو آپ کو پتا ہے رینڈی گارڈنر نے 65 تک گنتی کیا اور پھر رک گیا، اور جب پوچھا کہ کیوں روکا تو اس نے جواب دیا کہ میں بھول گیا ہوں۔ یعنی دوستو، اتنا اثر کیا تھا، رینڈی گارڈنر کے جسم، دماغ وغیرہ پہ اتنا اثر ہوا تھا۔ دوستو، ریسرچ کے مطابق گارڈنر کی ریکارڈ کئی بار ٹوٹ چکا ہے۔ ان میں سے کچھ صورتیں موازنہ کے لیے ذیل میں بیان کی گئی ہے، تاہم گارڈنر کا معاملہ اب بھی نمایاں ہے کیونکہ اس کو بہت وسیع پیمانے پر شہرت حاصل ہے، لیکن دوستو جو کام شوق سے ہوتا ہے اس کا کچھ قیمت نہیں ہوتا۔ رینڈی پر جوش تھا اور خاص طور پر کمزور نہیں لگتا تھا، تاہم جیسے جیسے دن گزرتے گئے ان پر کیے گئے تجربات کے کچھ غیر متوقع نتائج برآمد ہوئے۔ دوستو، انہوں نے رینڈی کے ذائقے، سونگھنے اور سننے کی سینس کا تجربہ کیا اور کچھ عرصے بعد اس کی علمی اور سینسری صلاحیتیں متاثر ہونے لگیں۔ دوستو، وہ جسمانی طور پر بہت فٹ تھا۔ رینڈی گارڈنر پر باسکٹ بال کھیل رہا تھا اور اس سے اس کا ٹائم پاس ہوتا تھا۔ باسکٹ بال کی طرح اور بھی ایکسرسائز اس سے کرواتا تھا کہ رینڈی کو آنکھیں بند کرنا نہ پڑے، سو نہ جائے۔ دوستو، رات کا وقت یہ بہت مشکل تھا کیونکہ رات کو کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور انہیں جاگتے رہنے میں بہت۔ جیسا کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، میڈیا کی توجہ نے زور پکڑنا شروع کر دیا اور مختصر وقت کے لیے لڑکوں کا تجربہ امریکی پریس تیسری سب سے زیادہ لکھی جانے والی کہانی
कहानी बन गया रैंडी के कत्ल और हिटलर के दौरे के बाद। रैंडी को बहरिया के अस्पताल ले जाया गया जहां इसके दिमाग की लहरों की निगरानी की गई। इलाखिर 264 घंटे की नींद न आने के बाद आलमी रिकॉर्ड किया और तजुर्बा खत्म हो गई। तो रैंडी गार्डनर फिर इस सुबह के बाद बहुत नॉर्मल हो गया और स्कूल शुरू कर दिया। तो रैंडी गार्डनर इसके बाद सो गया, तकरीबन 14 घंटे तक सोता रहा। फिर दूसरे दिन 11 घंटों तक सोता रहा और तीसरे दिन वो नॉर्मल हो गया और स्कूल चलता। बहुत से लोगों ने रैंडी गार्डनर की रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड ने इन कोशिशों की तस्दीक करना बंद कर दिया, यह मानते हुए कि ये लोगों की सेहत के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसा लगता है कि रैंडी गार्डनर ने अपने 11 दिन के जागने से कोई बुरा असर नहीं दिखाया। हालांकि बाद में उसने सालों से नाकाबिल बर्दाश्त ख्वाबी में मुब्तला होने की इत्तला दी। वो लड़का जो 11 दिनों से नहीं सोया था किसी तरह अपनी कोशिश के बारे में फलसफियाना होने में कामयाब हो गया। दोस्तों ये शख्स था जो 11 दिन तक जागता रहा। दोस्तों इस तरह की क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।